السلام علیکم بچوں، آج ہم تیسری جماعت اسلامیات کی کتاب سے اپنی چھٹے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم باب صوم سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، باب صوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 21 پہ۔ ٹھیک ہے بچوں، پہلا سبق ہمارا یہاں پہ ہے حضرت ابو طالب کی کفالت۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ والدہ محترمہ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 سال بعد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی تھی۔ پھر دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، مگر صرف 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئی۔ 8 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے قبول کی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیار سے پالا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، زیادہ وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے اور اپنے پاس سلاتے تھے۔ سفر شام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی کہ حضرت ابو طالب سامان تجارت لے کر ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا سے جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شام جانے کی خواہش ظاہر کی۔ شام کا فاصلہ بہت طویل اور سفر دشوار گزرا تھا، لہٰذا چچا جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ مکے ہی میں رہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت ابو طالب انکار نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر پر ساتھ لے گئے۔ راستے میں بصرہ کے مقام پر حضرت ابو طالب کی ملاقات ایک عیسائی راہب بحیرہ سے ہوئی۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لے جائیں، کیونکہ میں اس بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہونے کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں دشمنوں کو یہ بات پتہ لگ جائے اور وہ آپ لوگوں کو ستائے۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر تمام سامان بصرہ میں بھیج دیا اور واپس مکے آ گئے۔ حلف الفضول۔ اسلام پھیلنے سے پہلے عرب قبیلے ذرا سی بات پر لڑتے تھے، مگر مقصد مہینوں میں لڑائی سے بچتے تھے۔ قبیلے قریش اور قبیلے بنو قیس میں ایک مرتبہ انہی مقصد مہینوں میں سے ایک مہینے محرم الحرام میں لڑائی جاری تھی۔ یہ لڑائی حرب فجار کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دونوں قبیلوں کو نقصان پر بہت زیادہ افسوس ہوا، لہٰذا انہوں نے آئندہ آپس میں نہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں آئندہ لڑائی سے بچنے کے علاوہ مظالموں کی حمایت کرنے اور مسافروں اور تجارتوں کے قافلوں کی حفاظت کرنے کا عہد کیا گیا۔ یہ معاہدہ حلف الفضول کہلاتا ہے۔ اس معاہدے کی تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبدالمطلب نے پیش کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک رہے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شرکت پر اظہار مسرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاہدے کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ دے تو قبول نہ کرو، البتہ اس قسم کے معاہدے کی دعوت اسلام میں بھی اگر پیش کرے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول اس لیے پڑا کہ اس طرح کی ایک اور تجویز بہت پہلے 3 سرداروں نے پیش کی تھی، جن کے ناموں میں ف، ضاد، لام کے حرف شامل تھے، اس لیے یہ معاہدہ حلف الفضول کہلایا۔ معاہدے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 20 سال تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تجارت شروع کی۔ اچھے اخلاق، سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار کامیاب تجارتوں میں ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتوں کے سردار جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر ایک معزز بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا سامان تجارت لے کر شام جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام مصرع بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ اس مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کے ساتھ لین دین کیا تھا۔ مصرع نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور ایمانداری کے بارے میں بہت کچھ بتایا، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئی اور کچھ عرصے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کی رضامندی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ حجر اسود کی تنصیب۔ حجر اسود سیاہ رنگ کا ایک مقصد پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے۔ اعلان اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کی سعادت وہ حاصل کرے۔ اس بات پر نوبت جھگڑے اور لڑائی تک پہنچ گئی۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ اگلے دن جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو اس کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دوسرے دن سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، صادق اور امین آ گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کس طرح حل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر زمین پر بچھا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کے سرداروں سے فرمایا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر حجر اسود اس مقام تک لے جائے جہاں اسے لگانا تھا۔ جب چادر اس مقام تک آ گئی تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سے حجر اسود اٹھا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی اصل جگہ پر لگا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے تمام قبیلے راضی اور خوش ہو گئے اور لڑائی کا خطرہ ٹل گیا۔ غار حرا میں خلوت نشینی۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جبل نور کی چوٹی پر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی سے عبادت کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جا کر غار حرا میں کئی دن قیام فرماتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو وہ دوبارہ مکہ آتے اور سامان لے کر واپس غار حرا آ جاتے۔ غار حرا وہی جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ وحی لانے والے مقصد فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آج بھی مکہ مکرمہ جانے والے لاکھوں مسلمان مقصد غار حرا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔